ابھی سے ہمکنار ہو چکا ہے. جیسے کہ پہلا ایشو جو پہلا بنیادی مطالبہ تھا کہ اگر آپ گندم کی قیمتیں جو آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے وہ کم کریں گے تو پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں گے، یا جس نے بھی مذاکرات کرنے ہیں پہلے گندم کی قیمتیں کم کریں جو آپ لوگوں نے بڑھائی تھی، پھر جا کے ہم مذاکرات کریں گے. تو سکردو والوں یا بلتستان والوں، اہل بلتستان والوں سے بھی بات چیت کے بعد یہی بات سامنے آئی، اور نگر والوں سے بھی بات چیت کرنے کے بعد سارا معاملہ یہیں پہ نکل کے آ رہا ہے کہ ہمارا پہلا بنیادی مطالبہ تھا کہ آپ پرانی ریٹس بحال کریں، پھر آپ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. تو پہلا مرحلہ طے ہو گیا. اس لیے گلگت بلتستان میں عوامی احتجاجی تحریک کا معاملہ اب مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. جو بلتستان کا احتجاج تھا انہوں نے اس بات پہ احتجاج ختم کیا ہوا ہے کہ موسم کی سختی ہے، برفباری سٹارٹ ہو گئی تھی، اور جو یہاں سے ایکشن کمیٹی گلگت جا رہی تھی مذاکرات کے لیے، وہ روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے واپس آئی ہے، اور پچھلے 4 دنوں سے روڈ بلاک ہے، آج بھی روڈ بلاک ہے. تو انہوں نے فی الحال ملتوی کیا ہوا ہے، ڈیلے کیا ہوا ہے، احتجاجی دھرنے کو سٹینڈ بائی پہ رکھا ہوا ہے، اور یہاں سے ایکشن کمیٹی اور کوارڈینیشن کمیٹی کے ممبرز گلگت جائیں گے. وہاں جو گورنمنٹ کی طرف سے کمیٹی بنے گی وہ گلگت بلتستان کی عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر مذاکرات کرے گی. اگر مذاکرات کے بعد بھی باقی مطلوبہ چارٹر آف ڈیمانڈ کے جو معاملات تھے ان کو حل نہیں کیے جاتے، یا ان پر کوئی ان کو یقین دہانی نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس تحریک کو دوبارہ سے ادھر پلان سی کی طرف لے کے جائے گا. پلان اے پلان بی کامیابی سے ہمکنار ہو چکا ہے. لوگ غلط فہمی اور افواہوں کی ضد میں نہیں آنا چاہیے. نگر سے بھی پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کیا گیا کہ ہمارا پہلا بنیادی مطالبہ آٹے کی قیمتوں کی کمی میں تھا، اور سکردو والوں کا بھی مذاکرات سے پہلے آٹے کی قیمتوں میں کمی کا تھا. گلگت میں اب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے رکے ہوئے ہیں. اچھا، گلگت میں احتجاج پورے زور و شور سے جاری ہے. گلگت بلتستان کی عوامی ایکشن کا مرکزی ہیڈ کوارٹر ابھی گلگت اتحاد چوک بنا ہوا ہے. وہاں پہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہے. آج یہ غزر سے بھی ایک نواز خان ناجی کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ احتجاج میں شامل ہو گیا ہے. ابھی کھرمنگ عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی گلگت چلو تحریک شروع کریں گے. گانچے میں جو آج قبلوں میں احتجاج ہوا وہاں پہ بھی نعرے لگ رہے ہیں، چلو چلو گلگت چلو. سکردو والوں نے کہا ہے کہ پلان سی کے تحت اگر ضرورت پڑے گی تو ہم بھی گلگت کی طرف لانگ مارچ کریں گے. فی الحال ہماری عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران گلگت جائیں گے. ایسے ہی نگر کے جوان بھی موجود ہیں، ہنزا کے بھی جوان موجود ہیں. اور گلگت میں گلگت بلتستان کے لوگ کیا مانگ رہے ہیں یار؟ گلگت بلتستان کے لوگ چارٹر آف ڈیمانڈ کے بارے میں بات کریں. اس میں کیا ہے؟ ہمیں بجلی دو، ہمیں کالج دو، ہمیں یونیورسٹی دو، ہماری زمینوں پہ ہمیں حق دو، ہمیں حق حاکمیت کا حق دو، ہمارے اوپر جو ناجائز ٹیکسز لگ رہے ہیں ان کو ختم کرو. اور ہمارے ساتھ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر جو یہاں گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، جو یہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ مل کر آپ آئین سازی کریں، قانون سازی کریں، اسمبلی میں بل لے آئیں جس میں جو یہاں کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. اچھا، پہاڑی علاقہ ہے، اچھا مشکل علاقہ ہے، ہارڈ ایریا ہے، یہاں کے لوگوں کو تنگ نہ کریں، یہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق دے دیں، یہاں کے لوگوں کو جینے دیں، یہاں کے لوگوں کو پریشان نہ کریں. اور یہ مطالبات ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں نا. آپ نے کس کے ساتھ بات کی ہے، کیا بات کی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. جتنے ایڈوکیٹ ایسنس آپ گلگت میں اتحاد چوک میں دھرنا دیے بیٹھے ہوئے، عوام ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ابھی نواز ناجی صاحب اس بیٹھے ہوئے، گلگت ایکشن کمیٹی وہاں پہ بیٹھی ہے، گلگت بلتستان ایکشن کمیٹی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ مذاکرات کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس کی بجائے آپ پیٹ پیچھے آ کے مختلف قسم کے الزامات لگائیں گے تو عوام میں تشویش پھیلے گی. باقی دوسری بات، ہمارے گلگت بلتستان کے بہت سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ کوئی کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی گلگت بلتستان میں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، گرم بستروں میں بخاری کے کناروں پہ بیٹھ کے جب سے یہ تحریک سٹارٹ ہوئی ہے تب سے خاموش رہے. جو ہی ان کو عوام کے قافلے اور عوامی ریزسٹنس نظر آنے لگی ہیں تو ہماری حقوق کی بات ہونی چاہیے، جی ہماری سورنٹی کی بات ہونی چاہیے، ہماری آٹونمی کی بات ہونی چاہیے. تو ٹھیک ہے، آٹے کا معاملہ حل ہو گیا نا. اب آٹے کا معاملہ حل ہو گیا. جن کا بیسک احتجاج کا بنیادی نقطہ ہی آٹے کا معاملہ تھا نا، وہ اپنا آٹے کا معاملہ حل کرا کے چلے گئے نا. اب باقی معاملات کے لیے جو لوگ گلگت اتحاد چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مختلف جگہوں میں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آئے ہیں. اب عوام آئے نا. اب جو جس طرح پچھلے دنوں پورے گلگت بلتستان کو جام کیا گیا تھا، آپ لوگ بھی آ کے جام کریں، اور عوامی ایکشن کمیٹی جو اتحاد چوک پہ بیٹھی ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اظہار ہمدردی کریں، اور اپنے حقوق کے لیے لڑیں، جدوجہد کریں. کسی نے آپ لوگوں کو روکا ہوا نہیں ہے نا جدوجہد کرنے سے. اب جب آیا ہے جدوجہد کرنے کا تو سارے غائب ہو گئے ہیں، سارے خاموش ہو گئے ہیں، الزام تراشیوں کے اوپر لگے ہیں. یہ وقت الزام تراشیوں کا نہیں ہے، یہ وقت ایک دوسرے کو تقسیم کرنے کا نہیں ہے بھائیو. یہ وقت ہے اپنے مطالبات حل کرانے کا، اپنا جائز مطالبات حل کرانے کا. ہمارا جو عوامی ایکشن کمیٹی نے جو 15 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے وہ ہر گلگت بلتستان کے ہر شخص کی ضرورت ہے، گلگت بلتستان کے ہر بوڑھے سے لے کے بچے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی غیر ضروری مطالبات نہیں ہے، کوئی لڑائی کی مطالبات نہیں ہے. وہ بجلی، پانی، اچھا روزگار، صحت، یونیورسٹی، اچھا لینڈ ریفارمز، یہ چیزیں ہر آدمی کا بنیادی حق ہے، ہر شخص کا بنیادی مسئلہ ہے. اس پہ کوئی سیاسی تنظیموں کے نام پہ تقسیم ہونا، مذہبی نام پہ تقسیم ہونا، علاقائیت کے نام پہ تقسیم ہونا، یہ ہم سب کو گوارا نہیں کرتا ہے. گلگت بلتستان کے لوگ ایک قوم بن کر بڑی مشکل سے اس تحریک کی وجہ سے کھڑے ہو گئے ہیں. تو ہم گلگت بلتستان کے دوستوں
से कहते हैं कि इस अवामी एक्शन कमेटी का जो धरना गिलगित में चल रहा है इसकी भरपूर साथ दें, इसके हक में लिखें, उसके हक में बोलें, और जो जो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं आसपास से वो इसमें शामिल हो जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में हैं वो प्रेस क्लब के बाहर इस मामले पर बहुत हम खराज तहसीन और सुर्ख सलाम पेश करते हैं। पिछले दिनों जो तलबा और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने गिलगित इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बहुत ज़बरदस्त एहतजाज किया था। एक और एहतजाज की ज़रूरत है, एक और धरने की ज़रूरत है, लेकिन बाशऊर तरीके से, शऊरी तरीके से चीज़ों को समझते हुए, लोगों की कैडर बिल्डिंग करते हुए, लोगों को समझाते हुए चीज़ों को आगे ले जाने की ज़रूरत है। तहरीकें एक दिन में नहीं बनती और एक दिन में ख़त्म भी नहीं होती हैं। तहरीकें बनने में शऊर की ज़रूरत होती है, बहुत टाइम लगता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, आगे पीछे हिलजुल करनी पड़ती है। तो हम भी गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड के साथ खड़े हैं। हर शख्स गिलगित बल्तिस्तान का चार्टर ऑफ डिमांड के साथ खड़ा है। बल्तिस्तान के बारे में जो अफवाहें हैं वो बिल्कुल गलत हैं। बल्तिस्तान वालों ने बाकायदा ऐलान किया है कि हम मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, हम गिलगित में जाएंगे और गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी के साथ बैठकर हुकूमती वफद के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। फिर अगर वो हमसे मुज़ाकरात नहीं करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं या हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर हम प्लान सी की तरफ जाएंगे। और अब देखना यह है कि प्लान सी क्या बनेगा। क्या पहले सिकरदू में तमाम डिस्ट्रिक्ट, बल्तिस्तान की तमाम डिस्ट्रिक्ट से लॉन्ग मार्च सिकरदू जमा हो जाएगा और सिकरदू से गिलगित की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा, ये भी ऑप्शन मौजूद है, या फिर दोबारा ओवरऑल शटर डाउन हड़ताल किया जाएगा, ये लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा। बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं। पर उम्मीद है हम इंशाल्लाह हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जज्बे आसमानों को छू रहे हैं। आवाम का समंदर गिलगित में मौजूद है और हर बंदा गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया।